اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنے ثواب کے کام ہیں ان کا مدار نیتوں پر ہے۔ ہر ایک آدمی کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملتا ہے۔ مثلاً اگر کسی نے ہجرت دنیا کمانے کے لیے کی ہو یا عورت کے لیے کی ہو کہ اس سے نکاح کرے، تو اس شخص کی ہجرت اسی غرض کے لیے سمجھی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون سی خصلت بہترین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بہترین خصلت یہ ہے کہ تو بھوکے کو کھانا کھلائے اور واقف و ناواقف سب کو سلام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے والدین، اولاد اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر بن خطاب راوی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مقرر کر لیتے جس دن وہ نازل ہوتی۔ آپ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے جواب دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے دین اسلام کو پسند کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہم اس دین اور مقام کو جانتے ہیں جس دن اور جس مقام پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات غدیر خم میں قیام فرماتے۔ صحیح بخاری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے ولایت امام علی علیہ السلام کا اعلان کیا تو یہ آیت امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ تفسیر در منصور، مشکات۔ جب کوئی شخص اپنے گھر والوں پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ کا ثواب پائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ سے کسی نے عرض کیا کہ وہ لوگ بغیر مہر کا خط نہیں پڑھتے، چنانچہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس پر محمد رسول اللہ کھندا کرایا۔ حضرت انس کہتے ہیں، اس انگوٹھی کی زیبائش میری نگاہوں میں کھپ گئی۔ معلوم ہوتا ہے وہ اب بھی میری نظروں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک میں چمک رہی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے دریافت کیا کہ یہ کس نے روایت کی کہ اس انگوٹھی پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت انس نے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد سوائے دو شخصوں کے اور کسی پر جائز نہیں، ایک تو اس پر جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے نیک کاموں میں بے دریغ خرچ کرتا ہو، دوسرے اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت قرآن و حدیث کی سمجھ دی ہو اور وہ اس کے موافق فیصلہ کرتا ہو اور اس کی تعلیم دیتا ہو۔ سہل بن سعید ساعدی سے لوگوں نے پوچھا، اس وقت ان کے اور میرے درمیان کوئی دوسرا نہ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو احد کے دن زخم لگا تھا اس میں کیا دوا لگائی گئی تھی؟ سہل نے کہا، اس کا جاننے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا۔ سہل نے مدینہ میں 7 صحابہ کے بعد انتقال کیا۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی ڈال میں پانی لاتے تھے اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے منہ سے خون دھو رہی تھی۔ آخر ایک چٹائی کو جلا کر اس کی راکھ آپ کے زخم پر بر دی گئی۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کہے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ سلام اللہ علیہا میری نور نظر، میری جز اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تکلیف پہنچانے والا کافر ہے۔